امام موسیٰ کاظم کے مخلص شیعوں میں سے ایک علی بن یقطین، جس نے امام موسیٰ کاظم سے کئی احادیث بھی نقل کی، جس کے بارے میں امام فرماتے تھے کہ میں جب بھی حج پہ جاتا ہوں، اے علی بن یقطین تمہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں۔ کہ یہ ماہر معاشیات تھا، ہارون رشید نے اسے اپنے دربار بلایا اور کہا کہ میں تمہیں وزیر اعظم بنانا چاہتا ہوں تاکہ تم میری حکومت میں میری مدد کر سکو۔ علی بن یقطین امام موسیٰ کاظم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا، آپ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ہر فیصلہ آپ نے کرنا ہے، مولا آپ حکم فرمائیں تو میں یہ عہدہ قبول کر لوں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں یہ عہدہ قبول نہیں کرتا۔ مولا نے کہا کہ یقین تم یہ عہدہ قبول کرو اور ساتھ میں تمہیں 3 خوشخبریاں سنا، اس کے بدلے تمہیں مجھ سے صرف ایک وعدہ کرنا ہے۔ پہلی خوشخبری یہ ہے کہ تمہیں کبھی تلوار سے موت نہیں آئے گی، دوسری یہ کہ تم کبھی قید خانے میں قید نہیں رہو گے، تیسری یہ کہ فقر و تنگدستی والی زندگی تمہیں نہیں ملے گی، اس کے بدلے تمہیں مجھ سے صرف ایک وعدہ کرنا ہے۔ بتائیے مولا کیا وعدہ کرو؟ کہا کہ تم جب وزیر اعظم بن جاؤ اور یہ وزارت کا عہدہ قبول کر لو، جتنا بڑا کام ہو، جتنی بڑی مصروفیت میں تم ہو، جب بھی میرا شیعہ چل کے تمہارے پاس آئے، سارے کام چھوڑ کے پہلے اس کی مدد کرو۔ امام سے وعدہ کر لیا کہ مولا میں ضرور مدد کروں گا۔ وقت گزرتا گیا، کوفہ سے ایک دفعہ صفوان جمال اپنی کوئی پریشانی لیے اس کے پاس گیا کہ میں علی بن یقطین کے پاس جاتا ہوں اور میری یہ مشکل ہے، علی بن یقطین ہی حل کر سکتا ہے۔ لیکن علی بن یقطین چونکہ مصروف ہو گیا، وزیر اعظم بن گیا اور کافی کام آ گئے، تو صفوان جمال کو وقت نہ دے سکا۔ صفوان جمال مایوسی کی حالت میں کوفہ واپس پلٹتا ہے اور دل میں سوچتا ہے کہ مولا نے اس سے وعدہ لیا تھا تب میں اس کی طرف گیا ہوں، لیکن اب چونکہ بڑا آدمی ہو گیا ہے، کہاں شیعوں کی بات۔ چند دنوں بعد جب علی بن یقطین مدینہ امام موسیٰ کاظم کی زیارت کو آتا ہے، بیت الشرف تشریف لاتا ہے، دروازے پہ دستک دیتا ہے، اندر سے غلام آتا ہے اور کہتا ہے علی بن یقطین مولا کہتے ہیں میں تم سے ملنا نہیں چاہتا۔ علی بن یقطین نے تعجب سے کہا کہ ابھی تو میں نے دستک دی ہے، تم آئے ہو، مجھے ابھی دیکھا ہے، امام کو جا کے بتاؤ تو صحیح کہ علی بن یقطین ملنے آیا۔ کہا کہ جب تم نے دروازے پہ دستک دی، مولا نے مجھے حکم دے کے کہا کہ علی بن یقطین کو کہنا اگر تمہارے پاس میرے شیعوں کے ملنے کا وقت نہیں ہے تو میرے پاس تم سے ملنے کا وقت بھی نہیں۔ تڑپ گیا جب یہ سنا کہ مولا مجھ سے ناراض ہے، سارے کام چھوڑا صفوان جمال کے پاس اور صفوان جمال کے پاس آ کے معافی مانگی۔ صفوان جمال نے کہا کہ تم میرے گھر چل کے آئے ہو، میری عزت کے لیے یہی کافی ہے، میں نے تمہیں معاف کیا ہے۔ کہا مجھے ایسے ہی معافی نہیں چاہیے۔ صفوان نے کہا پھر کیسے معاف کروں؟ چونکہ صفوان نے اونٹ رکھے ہوئے تھے اور جہاں اونٹ باندھتا تھا وہاں پہ علی بن یقطین کھڑا تھا، اسی زمین پہ علی بن یقطین لیٹا، اپنا ایک رخسار زمین پہ رکھا اور کہا کہ صفوان تم اپنا دوسرا پاؤں میرے دوسرے رخسار پہ رکھو تاکہ یہ چہرہ میں امام کو دکھانے کے قابل بنا سکوں۔ صفوان نے کہا یہ کام میرے لیے مشکل ہے، کہا تمہیں امام موسیٰ کاظم کی محبت کا واسطہ۔ صفوان نے اپنا پاؤں اس کے چہرے پہ رکھا، یہ کوفہ سے پھر مدینہ آیا، اب دروازے پہ دستک دی، پہلے غلام نے دروازہ کھولا تھا، اب خود امام نے دروازہ کھول دیا۔ علی بن یقطین کو امام کاظم نے گلے لگا، نے کہا تم نے میرے شیعہ کی اتنی مدد کی ہے، میں امام وقت تمہیں ایک اور خوشخبری سناتا ہوں، تمہاری جنت کا ضامن میں خود امام موسیٰ کاظم۔ امام کسی مومن سے غافل نہیں ہے، ہر مومن کی پریشانی جانتے ہیں۔ صفوان نے امام کو آ کے بتایا نہیں تھا مولا پریشان ہو، لیکن امام خود جانتے تھے، جو پریشان ہے امام اسے بھی جانتے ہیں اور جس نے پریشانی حل نہیں کی امام اسے بھی جانتے ہیں۔ ایک شیعہ کی مدد کرنا، امام اتنے خوش ہوئے کہ جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ آج اگر ہم بھی امام زمانہ سے جنت کی بشارت چاہتے ہیں، سب سے پہلا عمل یہ کریں کہ ہم اہل بیت کے شیعوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں۔ آج اگر ہم بھی امام زمانہ سے جنت کی بشارت لینا چاہتے ہیں، سب سے پہلا کام یہی ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے مومنوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں، انہیں خوشیاں عطا کریں، چونکہ ایک مومن کو خوش کرنا امام زمن جنت کی بشارت ہے، اور اگر ایک مومن کو خوش کرنا جنت کا سبب بنتا ہے تو خدا نہ خواستہ زندگی میں کوئی ایسا عمل نہ کریے کہ آپ کی وجہ سے کوئی مومن تکلیف میں آئے، کسی مومن کی زندگی پریشانی میں گزرے اور امام زمن ہم سے ناراض ہو جائے۔